بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، میں زاہد اصغر ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، نیشنل سکلز یونیورسٹی میں، اور ہماری آج پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ میٹنگ تھی سکلز جو یونیورسٹی ہے اس کی ایڈوائزری کونسل کی، اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں زہیر رشید صاحب۔ زہیر رشید صاحب جو ہیں یہ ہمارے دوست بھی ہیں، اور اپنی آرگنائزیشن یہ رن کرتے ہیں، آسا کنسلٹنگ، جس میں یہ کنسلٹنٹ ہیں، اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ انہوں نے جو گورنمنٹ کا ایڈوائزری کونسل کے بارے میں ویژن تھا اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے یونیورسٹی کے جو پریکٹیکل اس کے اندر۔ تو میں زہیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زہیر صاحب، آپ کنسلٹنٹ ہیں، تو آپ کو کیا یہ ضرورت پڑی کہ آپ یہاں بھی آپ نے ٹائم دینا شروع کیا ہے؟ شکریہ زاہد صاحب۔ اصل میں ایسا ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ بیلیو کرتا ہوں کہ ایز اے شہری ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اور جہاں اپنی صلاحیتوں کو ہم استعمال کر سکیں تو ہمیں حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں مجھے صدر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پاکستان نیشنل سکلز یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں، جو پاکستان میں اپنی نوعیت کی واحد یونیورسٹی ہے جس کا پورا محور جو ہے وہ سکلز ڈیولپمنٹ پہ ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ چاہتے تھے کہ سکل ڈیولپمنٹ ساری دنیا میں اب انڈسٹری کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ایک دو لوگوں کو سینٹ میں شامل کریں تو وہ شاید یونیورسٹی اور انڈسٹری کا اشتراک بڑھانے میں سہولت پیدا کر سکیں۔ تو اس حوالے سے میں نیشنل سکلز یونیورسٹی کا سینٹ کا ممبر بنا ہوں، اور 1 سال ہو گیا اس میں۔ زبردستی۔ تو یہ بتائیے، یہ جو ایڈوائزری کونسل ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایڈوائزری کونسل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں اس میں جو گورننگ بورڈ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے مینجمنٹ کو گائیڈ کرے یا انہیں ویژن دے یا اوور آل وہ کرے، اس میں زیادہ تر گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسکلز ڈیولپمنٹ از اے ویری ڈائنامک فیلڈ، اور اس میں یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب تک ہم انڈسٹری کو ساتھ لے کے نہیں آئیں گے صحیح معنوں میں اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ پھر آئیڈیا ہم لوگوں نے مل کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر مختار، پریزیڈنٹ صاحب اور ہم مل کے بیٹھے، تو ہم نے کہا کہ اگر ہم ایک باڈی ایسی بنائیں جس کو ہم نیشنل سکلز یونیورسٹی کے پلیٹ فارم میں ایک بڑا رول دے دیں، یعنی اس کے پاس اس لحاظ سے تو اختیار نہیں ہے کہ وہ حکم دے سکے، لیکن وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے، اور اس باڈی کو امپاور کر دیں، اور اس باڈی میں نمائندگی ہر طبقے کے اور ہر ریجن کے بزنس مین اور کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کی ہونا چاہیے۔ تو یہ آئیڈیا وہاں سے آیا کہ اسکلز یونیورسٹی کے پروگرام اینڈ کریکولم اینڈ ایکٹیویٹیز جو ڈیولپ ہوں وہ انڈسٹری ڈیمانڈ کے مطابق ہوں، اور اس کے لیے ہماری ایک پہنچ انڈسٹری تک ہونا چاہیے۔ تو اس بیسس پہ یہ ایڈوائزری کونسل کا کانسیپٹ تشکیل دیا گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ مارچ 2021 میں ہوا، اور ایڈوائزری کونسل نے بہت محنت سے کام کیا اور بہت سی چیزیں ڈیلیور کی ہیں۔ اور آج پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے اور فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن شفقت محمود صاحب کے سامنے ہم نے پروگریس پیش کی، جو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ایڈوائزری کونسل کی مدد سے جس انڈسٹری کو یا انڈسٹریز کو آپ اپروچ کر رہے ہیں، تو ہاؤ آر دے رسپونڈنگ ٹو یو؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ انڈسٹری اور بزنسز تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ممکن ہو سکے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے گورنمنٹ ریچ آؤٹ کرتی ہے، اور آپ انڈسٹری اور بزنس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور اگر ان سے آپ سنسیئرلی بات کریں اور انہیں ایک پرپسفل ایجنڈا دیں تو وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں یونیورسٹی نے، میں نے اور ڈاکٹر مختار صاحب نے اینڈ پریزیڈنٹ کے توسط سے ہم نے چیدہ انڈسٹریز کو ریچ کیا. وہ انڈسٹریز جو اس وقت یونیورسٹی میں جو کورسز آفر ہو رہے ہیں ان کی اس میں ہمیں ان کی ایکسپرٹیز چاہیے تھی. تو مثال کے طور پہ انفارمیشن انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی از اے بگ ایریا. اس میں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ سسٹمز لمیٹڈ جو پاکستان کی مایہ ناز کمپنی ہے وہ اس میں شامل ہو گئی ہے اور اس کے چیف ایگزیکٹو آصف پیر صاحب اس میں شامل ہوئے. اسی طرح ہاسپٹیلٹی انڈسٹری، ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم کا بہت بڑا سیکٹر ہے اور اس میں بہت جابس پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں خوشی ہے کہ سرینا ہوٹل سے عزیز بولانی صاحب اس میں شامل ہوئے ہیں. آٹوموٹیو انجینئرنگ کے اوپر ہمارا زور ہے تو اس میں مظہر والجی صاحب جو ایڈوائزری کاؤنسل کو لیڈ بھی، چیئر بھی کرتے ہیں، وہ ٹویوٹا موٹرز اور آٹوموٹیو انڈسٹری کا ایکسپیرینس لے کے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا بزنس ہمارے یہاں پاکستان میں ہوگا اور جس میں یوتھ کے لیے گنجائش پیدا ہوگی وہ ہے لاجسٹکس کا. یہ جو روڈ نیٹ ورک بن رہا ہے پاکستان میں اور سی پیک کا اور سینٹرل ایشیا میں جو پھیلاؤ آئے گا اس کے لیے ایم این پی مولر اینڈ فبس جو پاکستان کی سب سے بڑی ڈسٹریبیوشن اینڈ لاجسٹک کمپنی ہے وہ ایڈوائزری کاؤنسل پہ آ گئی اور کامران نشاط صاحب اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور وہ پارٹنرشپ کرنے کو بھی تیار ہیں. اس کے علاوہ آپ جیسے حضرات جو ایک تجربہ رکھتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں اور یوتھ ریلیٹڈ میٹرز سے ہیں، آپ اس میں شامل ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں کریکولم پلاننگ میں بڑی آسانی ہو رہی ہے. ایک آرکیٹیکٹ ہیں کلیم صدیقی صاحب جو کہ جن کا تعلق لاہور سے ہے، لیڈنگ آرکیٹیکٹ. وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے جو یہاں پروگرام آفر ہوں گے، سیفٹی کے حوالے سے جو ہوں گے اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں. پھر ہم نے خواتین کو بھی، ظاہر ہے خواتین پاکستان کا آدھا حصہ ہیں، ان کو بھی شامل کیا ہے. تو مس شمامہ فرام کے پی اس میں شامل ہوئی ہیں جو خود ایک مایہ ناز بزنس وومن ہیں اور فاؤنڈر چیئر پرسن ہیں آف ویمن چیمبر آف کامرس ان کے پی، وہ اس میں شامل ہیں. ڈاکٹر شیلا اکرم جو کہ فارما انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. پھر ہم نے کے پی سے ایک اور انڈسٹریلسٹ ہیں رضا چنوائے صاحب جن کا تعلق وہاں ایک فیکٹری ہے ہتار میں، اس میں انہوں نے لگائی ہے، تو وہ شامل ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس ایڈوائزری کاؤنسل میں ریجنل اور کراپ انڈسٹریل ریپرزینٹ. اچھا زہیر صاحب، آپ نے ہمیں ان انڈسٹریز کا تو بتایا کہ جن کے زیادہ تر لوگ یا کچھ لوگ آپ کے ایڈوائزری کاؤنسل بورڈ پہ ہیں. کچھ ایسی انڈسٹریز بھی ہیں جن سے آپ کی بات چیت چل رہی ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ وہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے؟ جی، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبران جو ہیں وہ مختلف انڈسٹریز سے بات کر رہے ہیں. اس میں ایک یعنی بہت بڑی انڈسٹری جو ہاؤس ہولڈ اپلائنسز اور الیکٹریکل اپلائنسز بناتی ہے، ڈولنس کے نام سے ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، بڑا مشہور برانڈ ہے اور اس کی اب ٹرکش انویسٹمنٹ بھی آ گیا ہے ارسلیک کا. تو ان سے بات چیت چل رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جلد ان سے بھی معاہدہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے اظہار کنسٹرکشن، انہوں نے بھی ایگری کر لیا ہے کہ وہ معاہدہ کریں گے اور اس معاہدے کے تحت دونوں ڈولنس اور ان کے تحت انٹرنشپس، کریکولم پلاننگ میں انپٹ، فیکلٹی کو پہنچانا اور جو گریجویٹ یہاں سے نکلیں گے ان کو اپرچونٹی دیں گے انٹرویوز کے لیے. اگر انٹرویوز میں ہمارے گریجویٹس کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو نوکری کا موقع بھی ملے گا. تو یہ 3 ایگریمنٹ ہیں جو ہم از جلد سائن کرنے والے ہیں ڈولنس سے، اظہار کنسٹرکشن سے اور مولر اینڈ فبس سے، جس کے کامران نشاط صاحب آلریڈی ہمارے کاؤنسل پہ. صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ پلیز یہ جو ٹرین دا ٹرینر کا کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کی فیکلٹی ہے، کیا اس میں بھی یہ لوگ مدد کریں گے آپ کی؟ جی دیکھیں، ون آف دا بگیسٹ چیلنجز کہ یہ یونیورسٹی کی پوٹینشیل تو بہت ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو پورا ریئلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر اور گراؤنڈز موجود ہیں.
سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ فیکلٹی کا ہے، اور جن ایریاز میں ہم اسکلز ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں پاکستان میں کوالیفائڈ فیکلٹی ہے نہیں. تو اس میں جو ہماری انڈسٹری سے بات چیت چل رہی ہے وہ یہ بھی چل رہی ہے کہ وہ سپورٹ کریں ہمارے پروگرامز کو بائی ڈیزگنیٹنگ دیئر سینئر مینیجرز اینڈ آفیسرز ہو شوڈ کم ہیئر ایز اے وزٹنگ فیکلٹی، تاکہ وہ پھر ٹریننگ دے سکیں. تو اس میں یہ کانسیپٹ آیا ہے کہ ٹرین دا ٹرینر کانسیپٹ کو آگے لے کے چلا جائے، اور ہم یونیورسٹی کی فیکلٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ ایک انڈسٹری کے ساتھ مل کے کریں، اور اس میں ایک ٹرین دا ٹرینرز کا بیچ بنا لیں جو کہ پھر آگے اور لوگوں کو ٹرین کر سکتا ہے. ہوم اپلائنسز کے حوالے سے جی، اس میں بھی یعنی جو یونیورسٹی پروگرام آفر کر رہی ہے اس میں الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، میکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، آٹوموٹیو انجینئرنگ، سائبر سیکیورٹی یا انفارمیشن انجینئرنگ، دین موبائل ٹیلیفون ڈیولپمنٹ، یہ سب چیزیں شامل ہیں. کیونکہ پاکستان میں تخمینہ ہے کہ 55 سے 60% آبادی اب یوتھ کی ہے. یوتھ کا ڈیفینیشن از اینی ویئر فرام 12 to 45 ایئرز اولڈ. یہ بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے، اور یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کو نوکری دلانا از دا بیسٹ وے کہ غربت سے اوپر اٹھایا جائے. تو ہمیں جلدی اسکل بیسڈ پروگرامز آفر کرنا ہے تاکہ یہ شارٹ کورسز ہوں گے 6 مہینے کے، یہ لوگ تربیت حاصل کر کے ورک فورس میں شامل ہوں. تو آپ کا اوور آل جو ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا، اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ مینلی آپ جو ہے وہ زیادہ تر تو نان گورنمنٹل اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. جی، جب میں نے 1 سال پہلے کیا تھا تو میرا وزن 100 پاؤنڈ کم تھا، میرے بال بالکل کالے تھے اور میں جوان تھا. اب یہ گورنمنٹ کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، اور ظاہر بیوروکریسی جو ہے اس کا اپنا رول ہے، اس کی وجہ سے کافی فرسٹریشن ہوتا ہے. لیکن صدر صاحب کی طرف سے یہ ڈائریکشن ہے کہ دیکھیں ہمیں موقع ملا ہے، اور ہم باتیں کرتے رہتے تھے کہ پاکستان کو بہتری کرنا ہے. تو آپ کو ان رکاوٹوں کے باوجود کوشش کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے. تو ڈیلنگ ود دا بیوروکریسی از اے چیلنج، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایک تو ایڈوائزری کاؤنسل کی سپورٹ، پھر پریزیڈنٹ صاحب کی سپورٹ، منسٹر صاحب کی سپورٹ، کمپیئرڈ ٹو ادر گورنمنٹ پروجیکٹس ہم اس میں اچھی خاصی تیزی سے کام کر رہے ہیں. سو دیٹ از اے ریوارڈنگ پارٹ آف دس انگیجمنٹ. تو یہ آپ یونیورسٹی کو فارملی کب لانچ کر رہے ہیں؟ اس یونیورسٹی کو جب ڈاکٹر مختار نے ٹیک اوور کیا تھا بہت مسائل تھے. نارملی جب ایک نئی یونیورسٹی لانچ کی جاتی ہے تو اس کی پلاننگ اور انیشل اس میں تقریباً 2-3 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ ایک تو یونیورسٹی کے پاس بڑا اچھے گراؤنڈز ہیں، 26 ایکڑ کے گراؤنڈز ہیں. کچھ لیبز ہماری یہاں آلریڈی بنی ہوئی ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مڈل آف نومبر، یعنی ہم نے صدر صاحب کو اس یونیورسٹی کا اسٹریٹجک پلان اکتوبر میں دیا تھا 2020 میں. انہوں نے اپروو کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں 1 سال آپ لوگوں کو دیتا ہوں اس کے انوگریشن کے لیے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ 15 نومبر تک وزیر اعظم صاحب اس یونیورسٹی کا فارمل انوگریشن کریں گے. بہت شکریہ جناب.